بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 5 دسمبر 2020 بروز ہفتہ 20 ربیع الثانی بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات، سعودی عرب کے قانون اور آپ سعودی عرب کے ایکسپیٹریٹ ہیں اور بر وقت خبروں سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ تک بر وقت خبریں پہنچ سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بات ہوگی قیدیوں کے بارے میں، بات ہوگی نئے جاب ایگریمنٹس اور آپ کے اقامہ ایکسپائر اور آپ کے سوالات جوابات، کرونا ٹیسٹ کی اپوائنٹمنٹ کے علاوہ انٹرنیشنل فلائٹس، اسپیشل فلائٹس اور بات ہوگی ویکسین کے بارے میں۔ تو ویڈیو کے ساتھ بنی رہے گا، بہت سی اور اہم خبریں بھی شامل ہوں گی۔ شروع کرتے ہیں آج اپنی پہلی خبر کے ساتھ۔ کرونا ٹیسٹ کی بکنگ کینسل کرنے پر اپوائنٹمنٹ کب؟ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا ٹیسٹ کے لیے مسلسل 2 بار اپوائنٹمنٹ کینسل کرنے پر تیسری بار 14 دن کے بعد وقت ملے گا۔ نیوز ویب سائٹ آجل نے ایک شخص کی جانب سے وزارت صحت کی جانب سے استفسار کے حوالے سے کہا کہ وزارت کی اپلیکیشن صحتی کے ذریعے کرونا ٹیسٹ کے لیے حاصل کیے گئے وقت پر 2 بار نہ جانے پر تیسری بار بکنگ 2 ہفتے تک نہیں ملے گی۔ وزارت صحت کے ٹویٹر پر کہا گیا کہ کرونا ٹیسٹ کے لیے حاصل کی گئی بکنگ پر وقت مقررہ پر پہنچا جائے تاکہ جو وقت حاصل کیا گیا ہے اس کے مطابق ٹیسٹ کیا جا سکے۔ دوسری جانب وزارت صحت نے مزید کہا کہ وزارت کے سینٹر تطمین اور تاکید کے ذریعے کیے جانے والے کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ سفر کرنے کے لیے پیش نہیں کی جا سکتی۔ مذکورہ ٹیسٹ کی رپورٹ مرض کے حوالے سے اطلاع فراہم کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے ٹیسٹ کرانے والے کے موبائل پر ارسال کی جاتی ہے۔ واضح رہے، وزارت صحت کی جانب سے کرونا ٹیسٹ کے لیے سعودی عرب کے تمام شہروں میں اعلیٰ معیار کے ٹیسٹ سینٹر قائم کیے گئے ہیں جہاں کرونا ٹیسٹ مفت کیے جاتے ہیں۔ ڈرائیو ان کے علاوہ سرکاری ڈسپنسریوں میں بھی اس کی سہولت موجود ہے۔ صحتی اپلیکیشن کے ذریعے کرونا ٹیسٹ کرانے کے لیے اپلیکیشن میں اقامہ نمبر، نام اور تاریخ پیدائش فیڈ کی جاتی ہے، جس کے بعد سینٹر کا آٹومیٹک سسٹم موجود وقت اور دن کا اختیار فراہم کرتا ہے۔ ٹیسٹ کرانے والوں کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس دن اور وقت کا انتخاب کریں۔ ٹیسٹ کے لیے مقررہ سینٹر پر جانے کے بعد گاڑی میں ہی بیٹھے بیٹھے ٹیسٹ لے لیا جاتا ہے۔ کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ 2 دن کے اندر موبائل پر بھیج دی جاتی ہے۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی صورت میں دوسرے دن وزارت صحت کی مرکزی کنٹرول روم سے ٹیلی فون پر مریض کو ہدایات جاری کی جاتی ہیں جن پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ قیدیوں کو انصاف کی جلد فراہمی کے لیے جدید سہولتوں کا آغاز۔ سعودی وزیر انصاف ولید السمانی کی ہدایت کے بعد سعودی عرب کے دور دراز علاقوں میں موجود 71 عدالتوں اور 80 جیلوں میں قانونی چارہ جوئی کی سہولیات میں توسیع کی جا رہی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق الیکٹرانک سروس کے طرز پر جدید سہولیات کے باعث قیدیوں کے دور دراز مقدمے کی سماعت اور ان کے خلاف دیگر قانونی اقدامات میں پیش رفت کا موقع مہیا ہوگا۔ وزارت انصاف کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ یہ خدمات مہیا کرنے کے لیے جنرل سروس ڈائریکٹوریٹ آف جیل خانہ جات کے تعاون سے کوشش کی گئی ہے۔ اس سروس کا مقصد عدالتی عمل کو تیز کرنا اور قیدیوں کو عدالت لے جانے سے وابستہ وقت، ٹرانسپورٹ اور اخراجات کو بچانا ہے۔ واضح رہے کہ عدالتی سروسز کو ڈیجیٹل بنانا بھی وزارت انصاف کے اقدام کا ایک حصہ ہے۔ وزارت نے بتایا کہ قیدیوں کی سماعت اور ان کے خلاف ہونے والی کارروائی کے لیے روزانہ 300 سے زیادہ سیشن مقرر کیے جاتے ہیں۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جیلوں کو عدالتوں اور دیگر عدالتی حکام کے ساتھ ایک متفقہ ترجمہ مرکز سے جوڑا جاتا ہے۔ کارروائی کے کاموں میں قیدیوں سے تعاون کرنے، انہیں طلب کرنے، نظامت کے ساتھ ٹرائل سپروائز لینے، قیدیوں اور استغاثہ کے ہالوں کی تیاری اور دور دراز علاقوں سے قانونی چارہ جوئی کا اہتمام کرنا شامل ہے۔ معمر افراد کی مدد کے بہانے انہیں لوٹنے والے غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ ریاض پولیس نے معمر افراد کو مدد دینے کے بہانے انہیں لوٹنے والے 2 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے ریجنل پولیس ترجمان میجر خالد القریدس کے حوالے سے کہا کہ پولیس ٹیم ان 2 غیر ملکیوں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی جو بوڑھے لوگوں کو لوٹنے کے لیے منظم انداز میں وارداتیں کیا کرتے تھے۔ میجر القریدس نے مزید بتایا کہ دونوں ملزمان غیر ملکی ہیں، ان کا تعلق یمن اور ایک کا دوسرا صومالی باشندہ ہے۔
طریقہ واردات کے حوالے سے میجر خالد کا کہنا تھا کہ ملزمان کے پاس مختلف بینکوں کے پرانے اے ٹی ایم کارڈ ہوتے تھے۔ وہ ایسے فرد کی تلاش میں رہتے تھے جو بوڑھے ہوں اور بینک سے رقم نکالنے کے طریقے سے واقف نہ ہوں۔ ملزمان ایسے معمر افراد کی مدد کرنے کے بہانے ان کا اے ٹی ایم کارڈ لیتے اور مطلوبہ رقم نکالنے کے بعد انتہائی مہارت سے اسی بینک کا پرانا کارڈ جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہوتا تھا تبدیل کر دیتے تھے۔ میجر القریدس کا کہنا تھا کہ ملزمان کے قبضے سے مختلف بینکوں کے 37 پرانے کارڈ، 10 موبائل فون، 31,000 ریال سے زیادہ رقم اور سونے کے زیورات برآمد ہوئے۔ لیبر اصلاحات کے اقدام سے متعلق قواعد کا اعلان جلد ہوگا۔ سعودی عرب کی انسانی وسائل اور سماجی ترقی کی وزارت لیبر اصلاحات کے لیے ایگزیکٹو قواعد جلد جاری کرے گی۔ ان تمام ترامیم کا اعلان وزارت کی جانب سے حال ہی میں کیا گیا تھا۔ سعودی گزٹ کے مطابق سعودی عرب میں کام کے ماحول کی ترقی اور دیکھ بھال کے نائب وزیر ستام الحربی نے کہا کہ لیبر مارکیٹ کو بہتر بنانے کے لیے کوششوں کی طرف ایک بہتر قدم ہے۔ سعودی عرب میں ہونے والی ترقی کی رفتار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے وزارت کی جانب سے سابقہ کوششوں کا یہ ایک تسلسل ہے۔ وزارت نے لیبر اصلاحات گزشتہ ماہ 4 نومبر کو پیش کی تھی، جس میں کفیل سسٹم کا 70 سالہ پرانا نظام، اس کی تجدید یا اصلاح کی۔ یہ اقدام ملازمت کے موقع بڑھائے گا، جبکہ کفیل کی رضامندی کے بغیر سعودی عرب سے واپسی کے ویزے سمیت سعودی عرب سے باہر جانے، فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی، اور اس کے علاوہ اس کو آپ کو اپنا رائٹ دے گا۔ اس کا اطلاق 5 کیٹیگری کے علاوہ تمام نوعیت کے غیر ملکی کارکنوں پر ہوگا۔ 5 کیٹیگریز میں جو ہاؤس ڈرائیور، چوکیدار، ملازم گھریلو، نجی شعبے کے چرواہے، مالی یا کسان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ تمام غیر ملکی ملازمین جو ہے مارچ 2021 کے بعد جب چاہیں ایگریمنٹ ختم ہونے کے بعد کہیں بھی دوسرے کفیل پر جاب کر سکتے ہیں۔ اب بات ہوگی سعودی عرب کے بدلتے حالات۔ آپ کے سوالات جوابات۔ اقامہ ایکسپائرڈ ہے، کیا تنازل ہو سکتا ہے؟ سعودی عرب میں ملازمت کے قوانین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، جن کا نفاذ مارچ 2021 سے ہوگا۔ نئے قانون کے تحت ورک ایگریمنٹ یعنی جو آپ کا جاب کا ایگریمنٹ ہے وہ سب سے اہم ہے۔ اس کی روح سے کارکن کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی جگہ کام کر سکتا ہے، تاہم اس کی ملازمت کی طلب اور نئے کفیل سے معاہدہ کرنا لازمی ہے۔ نئے قانون کے بارے میں تاحال تفصیلی نکات جاری نہیں کیے گئے۔ سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے مختلف موضوعات پر سوالات ارسال کیے جا رہے ہیں، جن کے موجودہ قوانین کے تحت جوابات دیے جا رہے ہیں اور متعلقہ محکموں سے۔ شرافت علی خان کہتے ہیں کفیل نے میرا خروج نہائی لگا دیا، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں ہوا، اب کیا کروں؟ اقامے کی تجدید کے لیے 10,750 ریال ادا کیے ہیں، جبکہ ابھی اقامے کی مدت میں 5 ماہ باقی ہیں۔ جوازات کے قانون کے مطابق خروج نہائی لگائے جانے کے بعد 60 دن کی مدت ہوتی ہے۔ اس مدت ختم ہونے سے پہلے یا تو واپس جانا ہوتا ہے یا اپنے خروج نہائی کو کینسل کرانا ہوگا۔ آپ نے کہا اقامہ میں ابھی 5 ماہ باقی ہیں اور کفیل نے آپ سے معلوم کیے بغیر خروج نہائی لگا دیا۔ اگر آپ موجودہ کفیل کے ویزے پر ہی سعودی عرب آئے تھے تو اس کا یہ حق ہے کہ کام ختم ہونے کے بعد یا تو وہ آپ کو تنازل دے یا خروج نہائی لگا دے۔ اگر آپ خروج نہائی نہیں جانا چاہتے تو کفیل سے کہہ کر کینسل کرا لیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کفیل نے آپ کے لمحے لائے بغیر خروج نہائی لگا دیا، اس سے ظاہر ہے کہ وہ آپ کو مزید نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے آپ ان سے بات کریں اور خروج نہائی کینسل کرانے کے بعد دوسری جگہ تنازل کرا لیں۔ سعید احمد کہتے ہیں میرا اقامہ ایکسپائرڈ ہو چکا، میں نقل کفالہ کرانا چاہتا ہوں۔ معلوم یہ کرنا ہے کفیل نے مکتب العمل اور میڈیکل انشورنس کی فیس جمع کرا دی مگر اقامہ تجدید نہیں کیا، میں اس صورت میں نقل کفالہ کرا سکتا ہوں۔ اگر آپ کے کفیل نے لیبر آفس اور میڈیکل انشورنس کی فیس جمع کرا دی ہے تو ان سے کہہ کر اقامہ کی فیس بھی جمع کرا لیں، اس کے ساتھ ہی تنازل کی کارروائی شروع کریں۔ جس وقت تنازل ہوگا اس کے ساتھ ہی اقامہ بھی تجدید ہو سکتا ہے، کیونکہ لیبر آفس اور انشورنس کا پریمیم ادا کیا جا چکا ہے، اس لیے آپ کو تنازل کرانے میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیاقت حسین کہتے ہیں میرا اقامہ ختم ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، اب واپسی کیسے ہوگی؟ سعودی عرب میں اقامہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو آپ کے قانونی قیام کو ثابت کرتا ہے۔ اقامہ کی تجدید ہر سال کرانا لازمی ہے۔ پہلی بار تاخیر ہونے پر 500 ریال جرمانہ ہوتا ہے، دوسری بار 1000 اور تیسری بار ملک سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ جہاں تک خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ حاصل کرنے کی بات ہے تو اس کے لیے قانون کے مطابق ویلڈ اقامہ کا ہونا لازمی شرط ہے۔ یاد رہے قانون کے مطابق ہر برس تجدید کرانا کفیل کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے ادارے کی جانب سے تاخیر ہے تو اس کی شکایت کی جا سکتی ہے۔
اگر کوئی کفیل اپنے کارکن کو اس کے حقوق نہیں دیتا، اقامہ کی تجدید میں تاخیر کرتا ہے، تو لیبر آفس میں حقوق کے حوالے سے درخواست دی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ بات کرتے ہیں فلائٹ سے متعلق۔ آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت کون کون سی فلائٹ جائیں گی اور پاکستان سے کون کون سی فلائٹس آئیں گی۔ آج وندے بھارت مشن کے تحت آج پہلی فلائٹ جدہ سے احمد آباد کے لیے جائے گی اسپائس جیٹ کی، دوسری فلائٹ جدہ سے کوچن کے لیے جائے گی سعودی عربین ایئر لائن، تیسری فلائٹ SJ66 جدہ ٹو دلی اسپائس جیٹ، G86714 ریاض ٹو دلی کو ایئر، AI1994 جدہ ٹو حیدرآباد ایئر انڈیا اور IX1932 ریاض ٹو حیدرآباد ایئر انڈیا ایکسپریس۔ جدہ سے کوزی کوڈ کے لیے ایک فلائٹ جائے گی SG36 اسپائس جیٹ۔ ممبئی کے لیے 3 فلائٹ ہیں، پہلی فلائٹ SV968 سعودی عربین ایئر لائن، دوسری فلائٹ جدہ ٹو ممبئی SG69 اور تیسری فلائٹ SG20 ریاض سے ممبئی کے لیے جائے گی اسپائس جیٹ کی۔ اسلام آباد سے آج پاکستان کی 3 فلائٹس آئیں گی جب سعودی عرب کے لیے پہلی فلائٹ جدہ آئے گی ایئر بلو کی، دوسری فلائٹ ریاض اور تیسری فلائٹ بھی ریاض آئے گی۔ لاہور سے ٹوٹل 5 فلائٹس آئیں گی جس میں سے 3 جدہ، ایک ریاض اور ایک دمام۔ اسکیجول آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ملتان سے 2 فلائٹس آئیں گی، ایک ایئر بلو کی اور ایک سعودی عربین ایئر لائن کی، دونوں جدہ کے لیے آئیں گی۔ پشاور سے 2 فلائٹس ریاض کے لیے آئیں گی، ایک PAE کی PK9727 اور دوسری سعودی عربین ایئر لائن کی SV793 ہوگی۔ اس کے ساتھ کچھ بات کرتے ہیں تیل کی پیداوار کے حوالے سے۔ OPEC پلس کے ممبران میں معاہدہ۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم OPEC پلس کے ممبران کے درمیان اگلے سال خام تیل کی پیداوار کی ترسیل کے حوالے سے معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ تیل مارکیٹ میں جاری بحالی کے عمل کو یقینی بنانے کی ایک کوشش ہے۔ تیسرے باز میلے میں کووڈ بھی شریک۔ شاہ عبدالعزیز تیسرے باز میلے میں شریک بازوں کے منفرد ناموں نے شائقین کو حیران کر دیا، جن میں سب سے زیادہ حیرت انگیز نام کووڈ دیکھنے میں آیا، جو کورونا متاثر سے ہو کر رکھا گیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ریاض میں جاری تیسرا شاہ عبدالعزیز باز میلہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ میلے میں بازوں کے مالکان کی جانب سے رکھے گئے منفرد نام شائقین کے لیے الگ تفریح کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ کورونا سے صحت یابی کے تناسب میں اضافہ۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جمعہ کے روز سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کورونا کے مزید 234 کیسز کی تصدیق ہوئی۔ اب تک کورونا کے مجموعی رجسٹرڈ کیسز کی تعداد 3,58,336 تک پہنچ چکی ہے۔ ایک ہی دن میں کورونا سے 10 ہلاکتوں کے بعد اب تک مرنے والوں کی تعداد 5,940 ہو گئی ہے۔ سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں آئے جن کی تعداد 70 تھی۔ ویکسین کے حصول کے دوڑ میں غریبوں کے روندے جانے کا خطرہ ہے۔ WHO اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ امیر ممالک کے ویکسین کے حصول کی دوڑ میں غریبوں کے روندے جانے کا خطرہ ہے۔ خبرساں ادارے AFP کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھانم نے کہا کہ جب امیر ممالک کورونا کی ویکسین متعارف کرانے جا رہے ہیں، ایسوں میں غریب کے نظر انداز ہونے کا خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ٹیڈروس نے کہا کہ کورونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والے بحران کے 1 سال بعد دنیا کو امید کی کرن نظر آئی ہے۔ تاہم انہوں نے متنبہ کیا کہ ایسی دنیا ناقابل قبول ہے جہاں امیر اور طاقتور طبقے کی ویکسین کی حصول کی دوڑ میں غریبوں اور پسماندہ افراد کو رون دیا جائے۔ جدہ کی صدیوں پرانی مسجد العمار۔ سعودی عرب یوں تو بے شمار اسلامی تاریخی مقامات ہیں، تاہم جدہ شہر جسے حرمین کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں 347 برس قبل بنائی گئی مسجد آج بھی صدیوں پرانے نقوش لیے قائم ہے۔ یہ تاریخی مسجد جدہ کے علاقے المظلوم اور الیمن کے درمیان ہے، یعنی مسجد کی ایک جانب المظلوم محلہ ہے جبکہ دوسری جانب اہل یمن سے منسوب ہارا الیمن کی حدود کا آغاز ہوتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز اکیڈمی کی جانب سے جاری کی جانے والی مختصر ڈاکومنٹری ویڈیو میں اکیڈمی کے شعبہ تاریخ کے ڈائریکٹر عبداللہ المنسی نے بتایا کہ مسجد المعمار کی تعمیر 1095 سال ہجری میں ہوئی تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔